کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آیا ہے۔ ہم کوئی کرمنل تو ہے نہیں، نہ مجرم ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ جھکے نہیں، سودا نہیں کیا، اسی کی سزا ملی۔ میرے والد کووڈ پازیٹیو تھے اور 9 دن تک انہیں علاج سے محروم رکھا گیا کہ میری مری ہوئی دادی جن کا انتقال قریباً 10 سال پہلے ہو گیا، ان تک پر مقدمہ لکھ دیا گیا۔ گردش ایام تیرا شکریہ، میں نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ لی۔ اتر پردیش میں سیاست کی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب تک محمد اعظم خان نام کے کردار کا نام نہ لیا جائے تب تک یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ ان کے فرزند عبدالاعظم خان ہمارے ساتھ فیکٹم کے سمکش اس وقت کھڑے ہیں۔ 2 سال آپ جیل میں رہے، والد محترم ابھی بھی جیل میں ہے۔ وہ کون سے پر ہیں جو زخمی ہونے کے بعد بھی آپ کو پرواز کرنے کی ہمت دیتے ہیں؟ دیکھیے، ہم کوئی کرمنل تو ہے نہیں، نہ مجرم ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کوشش کی، پھر فیصلہ کیا، مخالفت کری بھاجپا کی، جھکے نہیں، سودا نہیں کیا، اسی کی سزا ملی۔ اس سزا کے وقت میں بھی یہ سوچا کہ کوئی نہیں، امتحان کا وقت ہے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، گزرے گا، گزر رہا ہے، اور جو بچا ہے وہ بھی جلد گزر جائے گا۔ بس یہی امید ہے کہ ایک بہتر مستقبل اس صوبے کا بھی اور اس ملک کا بھی جلدی آئے گا، جہاں پر انسانوں کو انسانوں کے ساتھ برابری ملے گی، انصاف ہوگا۔ اس انصاف میں نہ کسی کا دھرم دیکھا جائے گا، نہ ذات، نہ رنگ، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ اگڑا، نہ پچھڑا۔ ایک ایسا دور آئے گا جب ہر کسی کے حق برابر کے ہوں گے۔ اسی دور کی امید میں زندہ بھی ہیں، اور محنت بھی کر رہے ہیں، اور کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ 2 سال سے آپ جیل میں تھے، والد محترم ابھی بھی جیل میں ہیں۔ کوئی ایک ایسی واردات، کوئی ایک ایسی بات جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کی تکلیفوں کو، دردوں کو ان تک پہنچائے؟ دیکھیے، میں نے پہلے اس بات کو کہا کہ اعظم صاحب سانسد ہیں، قانونی طور پر میں بھی ایم ایل اے ہوں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کے آرڈر کو اسٹے کیا ہے۔ میری والدہ ایم ایل اے ہیں۔ جیل مینول کے انوسار ہمیں بی کلاس جیل ملنی چاہیے تھی، لیکن ہمیں سی کلاس، مطلب ایک عام قیدی کی جو جیل ہوتی ہے وہ دی گئی، اور شاید ایک عام بندی کے پاس بھی ہم سے زیادہ ادھیکار ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ میرے لیے اگر سب سے سخت وقت کوئی تھا تو وہ وقت تھا جب میرے والد کووڈ پازیٹیو تھے اور 9 دن تک انہیں علاج سے محروم رکھا گیا۔ وہ دور میرے لیے سب سے سخت۔ ایک مشکل دور آپ نے دیکھا ہے، سیاست کی زمین پلٹنے کو تیار ہے، وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کتنی سیٹوں پر لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، لڑ تو 403 سیٹوں پر رہے ہیں اور 400 جیتیں گے۔ 400 سیٹ جیتیں گے۔ لوگ بول نہیں رہے، لوگ ڈر سے بول نہیں رہے، لوگ ہمارا انجام دیکھ رہے ہیں۔ لوگ اور بہت سے لوگوں کا انجام دیکھ رہے ہیں جو بولے اور انہیں ان کے بولنے کی سزا ملی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عبرت ہیں لوگوں کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے، ناانصافی کی اگر کوئی مثال کبھی اس آزاد ہندوستان کی تاریخ میں بتائے گا تو شاید اس میں میرے خاندان کا یا میرے پریوار کا، جس میں میں ملزم، میری ماں ملزم، میرے والد ملزم، میرے تاؤ ملزم، ان کا بیٹا ملزم، میری جو پھوپھی ہیں وہ ملزم، یہاں تک کہ میری مری ہوئی دادی جن کا انتقال قریباً 10 سال پہلے ہو گیا، ان تک پر مقدمہ لکھ دیا گیا۔ تو جہاں نفرتوں کا یہ عالم ہو، ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے لیے اس آزاد ہندوستان میں ایک مثال ہے، جن کے ساتھ ناانصافی کی حد، میں کہتا ہوں ناانصافی کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی جن کے ساتھ۔ جنہوں نے ناانصافی کا وہ دور دیکھا ہے جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جیل سے آنے کے بعد لگاتار آپ کمپیننگ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو یہ وقت دیکھا ہے اس سے آپ کو اور اضافہ ہوا ہے، اس سے آپ کی اور امیج بدلی ہے، یا پھر؟ میں نے ایک شعر کہا تھا جب جیل سے نکلا تھا کہ گردش ایام تیرا شکریہ، میں نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ لی۔ تو میں نے ہر پہلو سے دنیا دیکھی۔ آپ نے ہر پہلو سے میں نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا ہے، اور میں نے 8x8 کی وہ کوٹری بھی دیکھی ہے جس میں شاید انسانوں کا رہنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے میرے برے وقت نے اتنا سکھایا ہے کہ میں اپنے اچھے وقت کے اتنے سالوں میں بھی نہیں سیکھ پاتا جتنے میں اپنے برے وقت کے مہینوں میں سیکھا ہوں۔ ودھایک فہیم عرفان صاحب کے آواز پر ہیں آج آپ، اور بہت تکلیف زدہ باتیں جو ہیں یہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن اس درمیان بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ
फैक्टम के दर्शकों से इनके लिए क्या कहना चाहें? देखिए, फ़हीम साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ़हीम साहब के जो वालिद थे मरहूम हाजी इरफान साहब, उनका आज़म साहब से बहुत अच्छा रिश्ता रहा। और जब उनके गुजर जाने के बाद, क्योंकि एक दर्दनाक हादसा था, उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने यही कहा था कि मेरे अब 2 नहीं 3 बेटे हैं। जैसे मेरे 2 बेटों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वैसे ही मेरे ऊपर फ़हीम की भी जिम्मेदारी है। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि उस रिश्ते के लिए, मैं आज उस रिश्ते के लिए आया हूँ, और उसी रिश्ते के वो रिश्ता ऐसा है, लफ्ज़ों में मैं उसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब इनकी यहाँ खुशी होती है तो हमारा घर भी खुश होता है, जब इनकी यहाँ गमी होती है तो हम भी उदास होते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गुजरा है तो जाहिर सी बात है ये घर खुश नहीं रहा होगा उस दौर में, और उसी उदासी के माहौल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक बेहतर दौर आए, और उस बेहतर दौर के लिए ये ज़रूरी है कि फ़हीम भाई तीसरी बार जीत के विधानसभा ज़रूर पहुँचें। मैं सभी लोगों से ये अपील भी करूँगा कि 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में साइकिल के सामने वाला बटन दबाएं, और मेरे भाई को फिर एक बार तीसरी बार भेजें विधानसभा। आखिर में वो शेर पढ़ दीजिए जो बड़ा मकबूल हुआ है आपकी जुबान से, कि उनका तो वक्त आया था हमारा। वो पहली मीटिंग थी, वाकया था, नौजवान साथी थे, उसमें ये था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आया है। तो हम अब्दुल्ला आजम खान साहब से बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।